کربلا ہو بھلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلدی مر جاؤ گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا تمہاری بیماری ایسی کہ تم مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا، جس کے خول سے جلدی ہی بچہ نکلنے والا تھا۔ پھر اس کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی۔ وہ جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی کافی منتیں کی کہ خدا کے لیے تم لوگ مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی، اس نے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ مرغے کے پاس گیا اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغا بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنا سایہ دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا ہوں لیکن مگر میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر مایوس ہو کر اپنے گھر واپس گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کر یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو اس میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغا تو سب جان گیا تھا لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغے نے اسے کافی سمجھایا لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ بطخ کے بچے کسی کو بات نہیں کرنی۔ سب نے مرغی کی بات مانی لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی اور وہ جو خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے۔ مرغی کے بطخ سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے۔ ہم سب واپس آئیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سے جان چھوٹ گئی۔ وہ لوگ سیر کو نکلے، وہاں پہنچے تو ایک چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ چونکہ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا لہٰذا اس نے فوراً تیرنا شروع کر دیا اور اسے چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے کیے پر کافی شرمندہ ہوئی اور اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کربلا ہو بھلا۔ پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔